السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایسا ویڈیو لے کر آئے ہیں جسے دیکھتے ہی آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اصل میں اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے کہ کسی کے قبر سے عجیب و غریب آوازیں آتی تھی، تو اس بات کا پتہ لگانے کے لیے لوگوں نے اس قبر کو کھود دیا، اور اس کے بعد ایسا منظر آیا کہ لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ آخر ایسا کیا دیکھا لوگوں نے کہ وہاں سے بھاگ گئے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ السلام علیکم وعلیکم ناظرین، السلام۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص کی موت واقع ہو گئی اور اس شخص کو قبر میں دفنا دیا گیا، لیکن اس شخص کی قبر سے عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں۔ ایک شخص جو اس قبرستان کے پاس سے روزانہ گزرتا تھا وہ یہ آوازیں سنتا اور گھبرا جاتا۔ اس نے محلے والوں کو بتایا تو محلے والے بھی پریشان ہو گئے۔ تمام لوگوں نے امام مسجد سے مشورہ کیا تو امام مسجد نے قبر کھولنے کی اجازت دے دی۔ جب قبر کھودی گئی اور اس شخص کو باہر نکالا تو وہاں ایسا معجزہ ہوا کہ تمام لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ لوگوں نے ایسا کیا دیکھا، ہم آپ کو اس بارے میں تفصیل بھی بتائیں گے۔ ناظرین، کہتے ہیں جب لوگوں نے اس شخص کی قبر کھودی اور اس کے تابوت کو باہر نکالا تو وہ شخص جو کہ کفن میں لپٹا تھا وہ شخص اٹھ کر بیٹھ گیا، اور جیسے ہی یہ شخص اٹھنے لگا تو وہاں موجود تمام لوگ گھبرا گئے اور گھبرا کر وہاں سے بھاگنے لگے۔ اس شخص کے اٹھ کے بیٹھنے کے مناظر آپ اپنی اسکرین پر خود ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ مردہ شخص زندہ ہو گیا۔ اس فوٹیج کو دیکھنے کے بعد آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے، آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے۔ یاد رہے کہ مردہ کا دوبارہ زندہ ہو جانا کسی معجزے سے کم نہیں ہے، اور ایسے کئی واقعات ہیں جو کہ کبھی کبھار دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ اسی واقعے سے ملتے جلتے چند مزید واقعات کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں جن میں مردے کے دوبارہ زندہ ہو جانے کا ذکر ہے۔ ناظرین، آپ کو شکر گڑھ کا ایک واقعہ بتاتے ہیں جو کہ ایک مستری کا واقعہ ہے جس کا نام ماجا مستری بتایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ شخص فوت ہو چکا تھا، ارد گرد اعلانات بھی ہو چکے تھے، رشتہ داروں کو بھی اطلاع ہو چکی تھی، اور اس شخص کو غسل دے کر کفن بھی پہنا دیا گیا تھا اور اس کا جنازہ بھی پڑھا دیا گیا تھا، لیکن تدفین کے لیے میت کو روکا گیا تھا کیونکہ ان کے کوئی قریبی رشتہ دار پہنچنے والے تھے۔ جیسا کہ اکثر اوقات ہوتا ہے کہ میت کو کسی کے انتظار میں روک لیا جاتا ہے، اس کو بھی روکا گیا تھا۔ جب رشتہ دار پہنچے تو ان کو چہرہ دکھانے کے لیے چہرے سے کفن اٹھایا گیا تو نیچے کے منظر حیران کن تھے۔ ماجا مستری کی پیشانی پر پسینہ تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر وہاں موجود سب لوگ پریشان ہو گئے اور میت کو ہسپتال پہنچایا تو میت کو زندہ پایا گیا۔ ناظرین، یہ ہے اللہ کی شان کہ جسے چاہے قبر کے منہ سے بھی واپس کر دے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے معجزات دکھاتا ہے تاکہ اس کے بندے عبرت حاصل کریں، لیکن ایسے واقعات دیکھنے اور ان کو سننے کے باوجود بھی ہم اپنی موت سے غافل ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح ارشاد مبارک ہے کہ تم میں عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کے لیے تیاری کر لے۔ ہم سب نے اس فانی دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ہونے کے باوجود ہماری زندگیاں غفلت میں گزر رہی ہیں۔ ناظرین، چلیے آپ کو کراچی کا ایسا ہی ایک اور واقعہ سناتے ہیں جو کہ ایک عورت کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ کراچی شہر کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ قومی اخباروں میں بھی سامنے آیا ہے کہ 50 سالہ خاتون جس کو کفن پہنا دیا گیا تھا، اس کی تدفین کی تیاریاں مکمل تھیں، اس کی نماز جنازہ کی تیاریاں تھیں اور اس کو غسل دیا جا رہا تھا کہ اچانک سے وہ زندہ ہو گئی اور چیخو پکار شروع کر دی کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو۔ اس حوالے سے زیادہ تر یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ یہ شہر قائد میں سرکاری ہسپتال کے ڈاکٹروں کی نااہلی، غفلت، لاپرواہی اور غیر پیشہ ورانہ رویے کا ایک ثبوت ہے جو کہ اس وقت سامنے آیا جب مردہ قرار دی گئی خاتون کفن پہننے کے بعد اٹھ کھڑی ہوئی۔ خاتون کو ڈاکٹروں نے مردہ قرار دے کر ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا تھا۔ اخباروں نے 50 سالہ رشیدہ بی بی کے اہل خانہ کے حوالے سے بتایا ہے کہ پچھلے ہی دن طبیعت زیادہ خراب ہونے پر انہیں ایک ہسپتال لایا گیا تھا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے کر سرد خانے منتقل کر دیا تھا۔ اہل خانہ کے مطابق جب ڈاکٹروں کی جانب سے مردہ قرار دی گئی، رشیدہ بی بی کو غسل کرانے کے بعد کفن بھی پہنا دیا گیا تو وہ اچانک اٹھ کھڑی ہوئی۔ ناظرین، اس ضمن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کفن پہنی ہوئی
रशीदा बीबी जब उठ खड़ी हुई तो उन्हें देखकर गुस्ल देने और कफन पहनाने वाली खवातीन की दौड़ें लग गईं और वो इंतहाई खौफजदगी के आलम में चार दीवारी से बाहर निकलीं और बाहर खड़े अफराद को सूरत हाल से आगाह किया। रशीदा बीबी के खानदान से ताल्लुक रखने वाली चंद खवातीन ने हिम्मत की और अंदर गईं तो रशीदा बीबी उन्हें जिंदा सलामत मिली, जिस पर उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और उन्हें गले लगाया। ये सुनकर गमजदा और सोगवार खानदान में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन कहते हैं कि ये खुशी और खौफ का मिला जुला एहसास था। तफसीलात में ये भी बताया गया है कि रशीदा बीबी को तबीयत की खराबी के बायस दोबारा उसी अस्पताल के ICU में दाखिल करा दिया गया और वो दोबारा से जेरे इलाज हैं। नाजरीन, इसी तरह का एक और वाकया जो कि चंद माह पहले नवाब शाह के इलाके में पेश आया वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तफसीलात के मुताबिक नवाब शाह के एक निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने गैर पेशा वराना रवैये की इंतहा करते हुए 4 माह की जिंदा बच्ची को न सिर्फ मुर्दा करार दे दिया बल्कि उसे कफन पहनाकर वालिदैन के भी हवाले कर दिया। काबिल डॉक्टरों ने सिर्फ इसी पर इक्तफा नहीं किया बल्कि बच्ची का डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। कहते हैं कि शीर खार को मुर्दा जानकर जब वालिदैन समेत दीगर अजीजों कारब ने आहो बका शुरू की तो अचानक उनकी निगाह सांस लेती बच्ची पे पड़ी तो वो रोना भूलकर अश्कबार आंखों के साथ निहाल हो गए। तफसीलात के मुताबिक वालिदैन अपनी बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल लाए थे, जहां उसे इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में दाखिल कर लिया गया था। बच्ची के वालिद नबी बख्श बलोच ने बताया कि वो सांगढ़ से अपनी बेटी को इलाज के लिए नवाब शाह लाए थे, जहां 4 घंटे बाद डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी इंतकाल कर गई है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने इसके बाद न सिर्फ बच्ची को कफन पहनाकर उनके हवाले किया बल्कि डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। उस शख्स का मजीद कहना था कि जब वो अपनी बेटी को मुर्दा समझकर कफन में लपेटे हुए घर जाने लगे तो उन्होंने देखा कि बच्ची की सांसें चल रही हैं। सख्त बरहमी का इजहार करते हुए नबी बख्श बलोच ने कहा कि जुल्म की हद है कि मेरी जिंदा बच्ची को मुर्दा करार दे दिया गया और सब कुछ डॉक्टरों ने किया। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया की काबिलियत पर सवालात भी उठाए, जबकि अस्पताल के डॉक्टर ने एक सवाल के जवाब में मौकिफ अपनाया कि बच्ची को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया था, जहां उसे ऑक्सीजन लगाने के बाद जिंदगी बचाने वाली अद्वियात भी दी थीं। नाजरीन, याद रहे कि जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन डॉक्टरों को चाहिए कि वो किसी की जिंदगी का मजाक बनाने की बजाय अच्छी तरह से तसल्ली कर लिया करें ताकि किसी की दिल आजारी ना हो। नाजरीन, अल्लाह ताला का ये भी इरशाद है कि हर नफस ने मौत का जायका चखना है, मौत से किसी को भी छुटकारा नहीं और हर किसी के लिए मौत का वक्त मुकर्रर है और किसी को भी मुकर्ररा वक्त से पहले मौत नहीं आ सकती, बल्कि अल्लाह ने जिस इंसान के लिए जो वक्त और जो जगह मौत के लिए मुकर्रर कर दी है उस इंसान को उसी जगह और उसी वक्त पर मौत आकर रहेगी। बहसीयत मुसलमान हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी को गफलत में ना गुजारे। याद रहे कि हर मरने वाला शख्स पीछे रह जाने वालों को ये पैगाम देता है कि आज मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, कल तुमने भी इस दुनिया को छोड़ना है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो मौत को सामने रखकर अपनी जिंदगी गुजारे। आज का इंसान मौत को भूलकर जिंदगी गुजार रहा है। यही वजह है कि हर किसी की उम्मीदें, ख्वाहिशात और प्रोग्राम बहुत लंबे लंबे हैं, जैसे कभी इस दुनिया से जाना ही ना हो।